بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ ٹانگیں اس وقت میرے سینے پر لگ جاتی جب اس نے فلائنگ کک لگانے کی کوشش کی تھی تو اس وقت صورتحال بالکل ہی مختلف ہوتی۔ کچھ قسمت ہی اچھی تھی کہ اس گھڑی میں ان سے بچ گیا تھا۔ میرے گرنے کے بعد اسے اتنا تو موقع مل ہی گیا تھا کہ وہ سنبھل کر دوبارہ کھڑا ہو جائے۔ میں نے دوبارہ اٹھنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی تھی اور اس اثناء میں وہ بھی اٹھ گیا تھا، لیکن میری اس کے سر پر لگائی ہوئی ٹھوکروں نے اس کا بیجا ہلا کر رکھ دیا تھا شاید، اور قدم جما کر کھڑے ہونے میں دشواری ہو رہی تھی۔ وہ سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے خون آشام نگاہوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو باز کی طرح اس پر جھپٹ پڑا اور دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن تھام کر سر سے اس کی ناک پر زوردار ٹکر لگائی۔ اس کے لیے یہ ضرب کارگر ثابت ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹ پھٹ گئے تھے اور شاید ناک کا بانسا ٹوٹ جانے کی وجہ سے ناک سے بھی نلکے کی طرح خون بہنے لگا تھا۔ میں نے اسے چھوڑ کر پوری قوت سے اس کے پیٹ میں اپنا گھٹنا دے مارا۔ اب اس کے سارے بل نکل چکے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے پیٹ پکڑ کر کٹے ہوئے شتیر کی طرح اوندے منہ زمین پر جا گرا۔ میں نے اس کے دوسرے ساتھی کو دیکھ کر کہا، اوئے آجا بھائی، تو بھی نکال لے اپنی حسرتیں، تو کیوں اپنا دل چھوٹا کرتا ہے؟ گل زمان نے تحسین امیز نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، استاد اس سے تو مجھے دو ہاتھ کر لینے دو، بہت دن ہو گئے ہیں۔ ہاتھ پاؤں ہلاتے ہوئے بڑا درد رہنے لگا ہے بدن میں میرے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا بھائی چل، تو بھی اپنا بدن دبوا لے، مجھے اعتراض نہیں ہے کوئی، مگر دیکھ لے یہ ٹھیک سے دبا بھی سکے گا، تجھے مالش بالش بھی کر سکتا ہے یا نہیں؟ ڈاکٹر اپنی جگہ سے اٹھ کر جلدی سے اس نیم جان زخمی کے پاس آ بیٹھا۔ کیا اسے بالکل ہی ختم کر دیا ہے تم نے؟ یہ تو بہت برا کیا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تمہیں۔ میں پولیس کے چکر میں نہیں پڑ سکوں گا۔ وہ جلدی اسے ٹٹولنے لگا۔ اوئے تو کیسا بزدل آدمی ہے یار، غیر قانونی کام بھی کرتا ہے اور پولیس سے بھی ڈرتا ہے۔ فکر نہ کر، اس کی مرا برا نہیں ہے یہ، ابھی مر بھی کیسے سکتا ہے؟ ابھی تو بڑے کام لینے ہیں مجھے اس سے، یہ چاہے گا بھی تو مرنے نہیں دوں گا میں اسے۔ خدا کے لیے بھائی رحم کرو مجھ پر، یہاں یہ خون خرابہ نہ کرو۔ تم انہیں یہاں سے لے جاؤ، پھر جو دل چاہے کرتے رہنا۔ ہاں لے جاؤ انہیں۔ وہ میرے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر گگیانے لگا۔ مجھے اس کی حالت دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ میں بولا، اچھا مرا کیوں جاتا ہے میرے یار، تو ہم ساتھ ہی لے جائیں گے انہیں اپنے، لیکن اس سے پہلے ایک کام کرنا ہوگا پیارے تجھے۔ بول کیا کہتا ہے، کرے گا نا تو وہ کام؟ وہ جلدی سے بولا، ہاں کر دوں گا، ضرور کر دوں گا۔ بولو کیا چاہتے ہو تم؟ ان دونوں کو ہم ادھر آپریشن تھیٹر میں لے چلتے ہیں، تم ان کے گردے نکال لو، پھر ہم انہیں لے جائیں گے اپنے ساتھ۔ کیا ان کے گردے؟ مگر تم کیا کرو گے ان کے گردوں کا؟ تمہارے کس کام آئیں گے وہ؟ ڈاکٹر حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر بولا۔ اس کا منہ بھی حیرت کی زیادتی کے سبب کھل گیا تھا۔ میرے محلے کے کتے آدمی کے گردے بہت شوق سے کھاتے ہیں، انہیں کھلاؤں گا میں۔ وہ پستہ قد شخص میری بات سن کر زور سے چیخا، بکواس بند کرو کھوتے، خون پی جاؤں گا میں تیرا۔ وہ چلاتا ہوا میری طرف دوڑا، لیکن گل زمان نے اسے مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی کمر سے پکڑ کر ایک طرف پھینک دیا۔ وہ ایک صوفے پر جا کر گرا، مگر فوراً ہی اٹھ کر میری طرف جھپٹا۔ اس بار گل زمان نے اس کی ٹانگوں میں ٹانگ مار کر اسے نیچے گرا دیا۔ اس نے پھر اٹھنا چاہا تو گل زمان نے پیچھے سے اس کا کالر پکڑ کر تیزی سے اپنا گھٹنا اس کے کمر میں رکھ کر اس کا سر زمین پر دے مارا۔ وہ بری طرح مچلتے ہوئے مغلظات بکنے لگا۔ اس پر شاید دیوانگی کا دورہ پڑ گیا تھا۔ میری زبانی اپنے انجام کے بارے میں سن کر اس کی کھوپڑی سلگ اٹھی تھی اور وہ ریوالور کی زاد میں ہونے کے باوجود اپنے انجام سے بے پرواہ ہو کر میری طرف دوڑ پڑا تھا۔ گل زمان نے 2-3 بار اس کا سر زمین سے ٹکرایا تو اس کا سارا جنون ختم ہو گیا۔ چیختے اس کی آواز برا گئی اور وہ کسی بچے کی طرح پھوٹ کر رونے لگا۔ اس میں شک نہیں کہ ظالم سے زیادہ بزدل کوئی نہیں ہوتا۔ آج تک وہ دوسروں کے گردے نکلوا کر دولت سمیٹتے رہے تھے۔ ایسا کرتے ہوئے کبھی ان کے دل میں کسی کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا نہ ہو سکا تھا۔ انہوں نے اپنے اس ذلیل کاروبار کو جاری رکھنے کے لیے ڈاکٹر قاضی کو بلیک میل کرتے وقت اس پر
پر ذرا رحم نہیں کھایا تھا، مگر آج اپنے گردے نکالے جانے کا سن کر وہ جیسے پاگل ہو گیا تھا۔ گلزمان نے اس کی کمر پر سے اپنا گھٹنا ہٹا کر اسے کھینچ کے کھڑا کر دیا۔ وہ روتے اور گگیاتے ہوئے بولا، تمہیں اللہ کا واسطہ میرے گردے نہ نکالو، مجھے معاف کر دو، میں کان پکڑتا ہوں، اب کبھی یہ کام نہیں کروں گا۔ میں نے اسے قہر آلود نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا، اب اپنی باری آئی ہے تو اللہ یاد آ گیا ہے تجھے؟ پہلے پتہ نہیں تھا تجھے کہ ایک خدا بھی ہے جو کل جہان کا مالک ہے اور ہر شے پر قادر ہے؟ ظالموں کو وہ اس دنیا میں ہی دوسروں کے لیے عبرت بنا دیتا ہے۔ چلو اے گلزمان، لے چلو اسے اس ذلیل آپریشن تھیٹر میں، اور تم اس دوسرے شیطان کو لے کر چلو۔ خان، زیادہ تکلیف کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ایک ٹانگ پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے لے چلو مردہ کتے کی طرح۔ اچانک بیرونی دروازے کی طرف سے کسی نے ہمیں للکارا، خبردار ہاتھ نہ لگانا اسے، اور جہاں ہے وہیں کھڑا رہے، کسی نے ذرا بھی حرکت کی تو بھون کے رکھ دوں گا اسے۔ یہ آواز سنتے ہی ہم سب نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اسے دیکھ کر میری آنکھیں چمک اٹھیں اور بے ساختہ ہونٹوں پر مسکراہٹ تیرنے لگی۔ البتہ ڈاکٹر کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی اور منہ کھل گیا تھا اس کا، یوں لگتا تھا جیسے سکتہ ہو گیا ہو اسے۔ ڈاکٹر کی حیرانی بجا تھی، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہ اپنی آستین میں سانپ پال رہا ہے۔ اس نے نادانستگی میں ایک چور کو اپنے گھر کی چوکیداری پر مقرر کر رکھا ہے، لیکن مجھے بالکل بھی حیرت نہیں ہوئی تھی۔ میرے لیے یہ کوئی خلاف توقع بات نہیں تھی۔ مجھے تو پہلے ہی یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ڈاکٹر کو بلیک میل کرنے کے معاملے میں اس کے کسی بے حد قریبی بہت ہی قابل اعتبار شخص کا ہاتھ ہے۔ ڈاکٹر نے اپنا یہ خفیہ کلینک اپنی کوٹھی کے سرونٹ کوارٹر کے نیچے اس طرح بنوایا تھا کہ کسی انجان شخص کو تو یہ گمان تک نہیں ہو سکتا تھا کہ وہاں ایسی بھی کوئی چیز موجود ہو سکتی ہے۔ کسی گھر کے بیدی کے تعاون کے بغیر کسی کے لیے اس جگہ تک پہنچنا قطعی ناممکن تھا۔ وہاں جا کر آپریشن تھیٹر میں کام کرتے ہوئے ڈاکٹر کی تصویریں بنانا تو بہت دور کی بات تھی۔ ڈاکٹر پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنی کوٹھی کے دربان کو دیکھ رہا تھا، جو اس وقت دروازے کے بیچوں بیچ دونوں ہاتھوں میں ریوالور پکڑے کھڑا ہمیں للکار رہا تھا۔ سنا نہیں تم نے؟ اپنے اپنے ہاتھوں سے ہتھیار پھینک کر ہاتھ اوپر اٹھا لو اور ادھر دیوار کے پاس چلے جاؤ۔ شاید اس نے یہ جاننے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی کہ ہم لوگوں کے ہاتھوں میں ہتھیار ہیں یا نہیں، ورنہ وہ ہتھیار پھینکنے کو نہ کہتا ہمیں۔ میرے پاس تو کوئی ہتھیار تھا ہی نہیں، اور گلزمان اور خان اپنے اپنے ریوالور پہلے ہی جیبوں میں ڈال چکے تھے۔ میرا خیال ہے اگر خان کا ریوالور اس گھڑی اس کے ہاتھ میں ہوتا تو وہ اب تک اس نمک حرام دربان کے ہاتھوں سے دونوں ریوالور نکال چکا ہوتا۔ اس کا نشانہ ایسا ہی بے خطا تھا اور اس کی پھرتی چابک دستی کا مظاہرہ میں ابھی کچھ دیر قبل ہی دیکھ چکا تھا۔ میں نے ان دونوں سے کہا، تم اس کا کہنا مان لو یار، جاؤ ادھر چلے جاؤ، اس دیوار کے پاس یہ کتا مجھے لگتا ہے پاگل ہو چکا ہے۔ وہ شخص جو گلزمان کے ہاتھوں مار کھا کر بچوں کی طرح رو رہا تھا، دربان کو ریوالور بدست اپنی حمایت میں کھڑا دیکھ کر رونا بھول گیا اور تیزی سے اٹھ کر گلزمان کی طرف لپکا۔ میں نے اسے اٹھتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لہذا جیسے ہی اس نے گلزمان کی طرف قدم بڑھایا، میں نے پھرتی سے بڑھ کر اس کی ٹانگوں میں اپنی ٹانگ اڑا دی۔ وہ اچھل کر ایک بار پھر اوندے منہ زمین پر گر پڑا۔ دربان نے اپنے دائیں ہاتھ کا ریوالور میری طرف تانتے ہوئے غضبناک لہجے میں للکارا، اوئے تیری سمجھ میں نہیں آئی ہے میری بات ابھی تک؟ میں کہتا ہوں سیدھا کھڑا رہ، نہیں تو ساری گولیاں اتار دوں گا، تیرے بدن میں چھلنی کر کے رکھ دوں گا سالے کو۔ اور مسٹر شاہ، آپ ان لوگوں سے الجھنے کی بجائے اپنے ملک صاحب کو اٹھا کر لے آئیں ادھر، لگتا ہے یہ بے ہوش، شاید انہیں اٹھا لیں، پھر ان رذیلوں سے نمٹ لوں گا میں۔ اس کے انداز سے یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ وہ کسی بڑے معاوضے کے لیے ان کا ساتھ دے رہا ہو یا محض وقتی طور پر ان سے تعاون کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا ہو، بلکہ وہ ان کا کوئی پرانا ساتھی معلوم ہوتا تھا۔ اس کا لہجہ بھی عام گھریلو چوکیداروں جیسا نہیں تھا۔ اس وقت میں ڈاکٹر سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اس نے اسے کب ملازم رکھا تھا، کتنے دن سے وہ اس کی کوٹھی کی دربانی کر رہا ہے۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ زیادہ پرانا ملازم نہیں تھا، حال ہی میں آیا تھا اس کے پاس، اور اس نے یہ ملازمت محض ڈاکٹر کی کمزوریاں معلوم کرنے کی خاطر اختیار کی تھی، ورنہ وہ چوکیداروں کے قبیلے کا آدمی بالکل نہیں تھا۔ لیکن یہ وقت ان باتوں کے لیے موضوع نہیں تھا، چنانچہ میں نے ڈاکٹر سے اس کے بارے میں معلوم کرنے کے بجائے بے دم پڑے ملک کی طرف بڑھتے ہوئے
شاہ کو تنبیہ کی، خبردار شاہ جی حرکت بالکل نہ کرنا اپنی جگہ سے، ورنہ میں ابھی اسی جگہ گردے نکال لوں گا تیرے اپنے ہاتھوں سے۔ رک جا جوان، جی داری دکھانے کی کوشش نہ کر کہ پچھتانے کا موقع بھی نہ مل سکے تجھے۔ دربان نے پھر تنبیہ کی، مجھے ان بالچت بھر کے اوزاروں پر اتنا مان نہ کر، جانتا نہیں ہے تو مجھے میرے سامنے یہ ہتھیار اپنے مالک سے باغی ہو جاتے ہیں۔ میں نے بڑھ کر اطمینان سے شاہ کی قمیض کا کالر پیچھے سے تھام کے اسے ایک جھٹکے سے اٹھا کر سیدھا کھڑا کر دیا۔ میری اس جرأت نے دربان کو پریشان کر دیا تھا، اس کے چہرے سے الجھن ظاہر ہونے لگی تھی۔ شاید اس نے اس دوران مجھ پر گولی چلانے کی کوشش کی تھی اور یہ جان کر ہی وہ الجھن کا شکار ہو گیا تھا کہ ریوالور اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ میری توجہ کیونکہ اس کی طرف نہیں تھی، لہذا میں اس کی یہ کوشش ناکام نہیں دیکھ سکا تھا۔ میں نے شاہ کو سیدھا کر کے اپنے سامنے کر لیا تاکہ دربان اگر ریوالوروں کی طرف سے مایوس ہو کر کوئی داردار ہتھیار استعمال کرنا چاہے تو میں شاہ کو اس کے اوپر پھینک کر اس کی یہ کوشش بھی آسانی کے ساتھ ناکام بنا دوں۔ میں شاہ کو اپنے سامنے لگا کر اس کی طرف بڑھنے لگا۔ شاہ کا سر پہلے ہی زخمی تھا، گل زمان نے اس بری طرح اسے زمین پر مارا تھا کہ اس کا ماتھا دو جگہ سے پھٹ گیا تھا۔ میرے ٹانگ اڑا کر گرانے کے بعد ان زخموں کے ساتھ نیلے رنگ کی ایک چھوٹی سی پہاڑی بھی اوبر آئی تھی۔ اس کے باوجود آگے بڑھنے میں وہ مزاحمت کر رہا تھا۔ میں نے پیچھے سے اس کی کمر پر زور سے گھٹنا مار کر کہا، او خبیث کی اولاد، سیدھا چل نہیں تو بیچ سے دو ٹکڑے کر کے ڈال دوں گا ابھی۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی، شاید گھٹنا زیادہ ہی زور سے لگ گیا تھا۔ اس کی کمر میں وہ بلبلا کر مغلظات بکنے لگا۔ میں نے غضبناک ہو کر کہا، اوئے چوڑے دے پتر، منہ بند نہیں کر سکتا ہے تو اپنا؟ کمر کی ہڈی توڑ دوں گا سالے تیری۔ جو اب تو نے بکواس کی تو گالیاں بکنے والوں کو تو زندہ نہیں رہنے دیتا ہوں میں۔ یہ بات دماغ میں بٹھا لے اپنے۔ اس کی زبان کو ایک دم جیسے بریک لگ گئے تھے۔ میرے لہجے کی سفاکی نے اسے سہما کر رکھ دیا تھا۔ وہ خاموش ہو کر لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے میرے آگے آگے چلنے لگا۔ دربان نے مجھے اسے ڈال بنا کر اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو وہ جلدی سے کمرے میں گھس آیا اور تیزی سے پہلو بچا کر میرے پیچھے نکل گیا۔ میں نے جس ہاتھ سے شاہ کی قمیض کا کالر تھام رکھا تھا، اتفاق سے وہی ہاتھ تھا جس کی ایک انگلی میں عالیہ کی دی ہوئی وہ حیرت انگیز اور جادوئی اثر رکھنے والی انگوٹھی ڈال رکھی تھی۔ میں نے دشمن کو اپنے خلاف آتشی اسلحہ استعمال کرنے سے روکنے کے لیے یہ ضروری سمجھا تھا کہ اس انگوٹھی کا رخ اپنے خلاف استعمال کیے جانے والے ہتھیار کے سامنے ہو۔ اس گھڑی مجھے اس کا خیال ہی نہیں رہا تھا کہ انگوٹھی شاہ کی گردن کے پیچھے چھپی ہونے کی وجہ سے دربان کا ریوالور مجھ پر گولی اگل سکتا ہے۔ ایسے میں اگر تقدیر یاوری نہ کرتی تو میری زندگی کی کہانی کا یہیں اینڈ ہو جاتا، لیکن ابھی میری خواری کے دن باقی تھے۔ ابھی مجھے اور بھی نہ جانے کب تک یوں ہی ارل ترل رہنا تھا۔ ادھر سے اس نے میری پشت میں کھڑکی کھولنے کا حکم دے کر اپنے ریوالور کی ایک گولی میرے طرف روانہ کی۔ ادھر میں نے شاہ کو دبوچ کر اپنا رخ پھیر لیا۔ بس یہ کام پلک جھپکنے جتنی دیر میں ہوا تھا اور وہ گولی جسے میری پشت میں دنتھنا تھا میری آستین کو چھیدتی ہوئی شاہ کی پسلیوں میں کہیں جا ٹھہری۔ شاہ تڑپ کر میری گرفت سے نکلا اور ماہی بے آب کی طرح فرش پر گر کر پھڑکنے لگا۔ گولی چلنے کی آواز اس بند اور زیر زمین کمرے میں گونج کر رہ گئی تھی۔ برابر کے کمرے میں موجود نرسیں آبی اور میل نرس اسلم بھی یہ دھماکہ سن کر بے چین ہو گئے تھے۔ شاید ایک لمحے کے بعد ہی ادھر سے دروازہ پیٹا جانے لگا۔ اس کے ساتھ ہی آبی کی آواز سنائی دی۔ وہ پوچھ رہا تھا، اوے جلانی، یہ گولی کس نے چلائی ہے بھائی؟ تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے اس طرف توجہ دیے بغیر خان سے کہا، خان تم دروازے کے پاس جا کر ان لوگوں کو تسلی دے کے یہ شور شرابہ بند کراؤ۔ میں اس ذلیل کی نشانے بازی دیکھ لوں۔ جب تک اسے شاید اپنے بارے میں کچھ زیادہ ہی خوش فہمی معلوم ہوتی ہے مجھے، اور دیکھو وہ دروازہ کھولنا نہیں، وہ لوگ ادھر گھس آئے تو پریشانی کا سبب بن جائیں گے میرے لیے۔ مجھے کوئی خوش فہمی نہیں ہے، البتہ تیرا دماغ کھسکا ہوا لگتا ہے، معلوم ہوتا ہے دنیا سے جی اکتا گیا ہے تیرا۔ یہ ابھی پتہ چل جائے گا تجھے۔ میں نے جواب دیا، کیا یہ دونوں ریوالور لوڈ ہیں؟ ہاں، ابھی صرف ایک ہی گولی نکلی ہے ان دونوں میں، اور تو نے خود
خود کو ہمارے حوالے نہ کیا تو یاد رکھ ایسی ہی 11 گولیاں اور نکل سکتی ہیں ان دونوں میں سے، جبکہ ان میں سے نکلی ہوئی صرف ایک گولی ہی کافی ہوگی تیرے لیے۔ وہ حقارت سے بولا، یہی دیکھنا چاہتا ہوں میں بھی وہ گولی جو میرے لیے بنائی گئی ہے وہ ان دونوں ریوالوروں میں سے کسی میں ہے بھی یا نہیں۔ اچھا تو لے، پھر تو نے مرنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں تیرے لیے، دربان نے کہا اور ریوالور سیدھا کر کے ٹریگر دبانے لگا۔ اس بار اس کا ریوالور ساتھ دینے کو بالکل تیار نہیں ہو رہا تھا، اس کا وہ پورا زور صرف کیے دے رہا تھا لیکن ریوالور کی نال سے کسی طرح گولی نکل ہی نہیں رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ 90 تلے قدموں سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا، چہرے پر میرے درندگی چھائی ہوئی تھی، اس گھڑی جبڑے بنچے ہوئے تھے اور آنکھیں جیسے شعلے اگل رہی تھیں۔ لمحہ بے لمحہ ہمارے درمیان فاصلہ کم سے کم تر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اس صورتحال سے گھبرا گیا، کافی زور آزمائی کے بعد بھی ریوالور سے گولی نہیں نکل سکی تو اس نے جھنجھلا کر ریوالور میری طرف پھینک دیا۔ میں چونکہ اس کے اس رد عمل کے لیے پہلے سے تیار تھا، لہذا میں نے نہایت اطمینان کے ساتھ اسے اپنے دونوں ہاتھوں میں کیچ کر لیا۔ ریوالور کا دستہ میری ہتھیلی پر آ کر لگا تھا لیکن چوٹ اتنی زیادہ نہیں آئی تھی۔ میں اس طرف توجہ دیتا میں نے ریوالور سنبھال کر اس کی طرف سیدھا کرتے ہوئے کہا، اب میں چاہوں تو اس کی ایک گولی تیری کھوپڑی میں اتر کر تجھے دنیا کی ہر فکر سے آزاد کر سکتی ہے، لیکن میں پٹاخے بازی کو پسند نہیں کر سکتا اس گھڑی، اور یوں بھی جب گھی سیدھی انگلی سے نکل سکتا ہے تو خواہ مخواہ انگلی ٹیڑھی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں پیارے بھائی، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ اس دوران میں وہ دوسرے ریوالور کو مجھ پر آزمانے کے لیے اس سے الجھنے لگا تھا۔ اب یہ اس کی بدبختی ہی تو تھی کہ آج وہ ان ریوالوروں پر بھروسہ کر کے ایک ایسے شخص کے سامنے آ ٹھہرا تھا جس پر یہ ہتھیار بے اثر ہو کر رہ گئے تھے، جس کے سامنے پڑتے یہ اپنی کارکردگی بھول جاتے تھے اور ایک بے جان پتھر سے زیادہ حیثیت ہی نہیں رہتی تھی ان کی کوئی۔ میں اس کے بے حد قریب پہنچ گیا اور پاس جاتے ہی الٹے ہاتھ کا ایک جھامپڑ اس کے منہ پر رسید کرتے ہوئے بولا، اوئے کمینے، اس رذیل شے پر اتنا پھول رہا تھا تو نکارا اور بے وفا ہتھیار پر اترا رہا تھا، دیکھ لی تو نے اس کی اوقات، چلا نہ گولی۔ اب مار کھا کر وہ ایک دم پیچھے جا پڑا تھا، میری بات کا جواب کیا دیتا؟ میں نے آگے بڑھ کر اس کے اوپر جھکتے ہوئے کہا، اٹھ ہوئے 30 مار خان کی اولاد، ایک ہی ہاتھ میں لمبا لیٹ گیا ہے، اٹھ کھڑا ہو۔ میں نے اس کا گریبان تھام کر اسے اوپر اٹھا لیا، اس پر بہت ہی گہرا کوئی نشہ چڑھا ہوا تھا۔ مجھے کینہ توز نظروں سے گھورتے ہوئے بولا، یہ تم اچھا نہیں کر رہے ہو اپنے حق میں، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کن لوگوں سے تعلق ہے، ہمارا قبر سے بھی نکال لائیں گے وہ تمہیں ہمارا انتقام لینے کے لیے۔ تجھے بھی یہ نہیں پتا کہ کن لوگوں میں آپ پھنسا ہے تو انتقام لینے کا مرحلہ تو بہت بعد میں آئے گا، پہلے انہیں وہ مرگٹ تلاش کرنا پڑے گا جہاں تمہاری راکھ انہیں دستیاب ہو سکے گی، پھر وہ اس راکھ سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ تم لوگوں کو خاک میں ملانے والے کون لوگ تھے، کس کس نے حصہ لیا تھا اس کار خیر میں، میں نے شفاقانہ لہجے میں کہا اور اسے ایک اور زبردست قسم کا جھامپڑ رسید کر کے خان کی طرف دھکیل دیا۔ خان بند دروازے کے پیچھے شور مچانے والوں کو چپ کرا کے اسی طرف چلا آیا تھا۔ اس نے اسے بازوؤں میں سنبھال کر کہا، کیا انہیں اب کریا کرم کے لیے کہیں لے چلنا ہے ہمیں، یا اسی جگہ کوئی انتظام کریں گے ان کا؟ اس کو باندھ کے ڈال دے یار ادھر ایک کونے میں، اور ان تینوں کو ادھر آپریشن تھیٹر میں لے چلو اٹھا کر باری باری۔ اب تو 6 گردوں کا انتظام ہو گیا ہے یار، محلے کے کتوں کی تو آج عید ہو جائے گی، میں نے سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ دربان خان کے بازوں میں مچلتے ہوئے گگیانے لگا، نہیں نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسا نہیں کر سکتے تم۔ کیوں نہیں کر سکتے ہم؟ ایسا روک سکتا ہے ہمیں ایسا کرنے سے؟ میں نے حقارت سے کہا، یہ تو بہت سنگ دلی کی بات ہے، نہیں تم ایسا ہرگز نہیں کرو گے، وہ روحانسا ہو گیا تھا۔ ہاں ہے تو یہ واقعی سنگ دلی، لیکن جو لوگ دوسروں پر رحم نہ کرتے ہوں، جو لوگوں کے گردے نکال کر روپیہ کماتے رہے ہوں، ان کے ساتھ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تم لوگوں کے تو ٹکڑے کر کے کتے بلیوں کو کھلا دینے چاہیے۔ ٹھیک ہے ہم ایسا کرتے ہیں، لیکن ہم نے جان نہیں لی ہے کبھی کسی کی۔ وہ ایک گردہ نکال لینے سے آدمی کی صحت پر کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، زندہ اور صحت مند رہنے کے لیے ایک گردہ ہی کافی ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی کا ایک گردہ کسی ضرورت مند کے کام آ جائے تو یہ کوئی برائی والی بات تو نہیں ہے نا، ایک طرح کی نیکی ہی ہے یہ تو۔ ہاں یار یہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے کارِ ثواب،
یہ آدمی کے لیے اور اس گردے کے عوض تم لوگوں کو جو بڑی بڑی رقمیں ملتی ہیں یہ تو اور بھی زیادہ ثواب کا مستحق بنا دیتی ہیں گردے کے مالک کو، کیوں ٹھیک ہے نا؟ ہاں تو پھر برائی والی کیا بات دکھائی دیتی ہے تمہیں اس میں؟ ان سے گردے کی قیمت تو نہیں لیتے ہیں ہم۔ اچھا یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا یارو، میں نے تو سنا تھا تم لوگ بڑی بھاری قیمت وصول کرتے ہو اس کی، کسی نے غلط بات بتا کر تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم صرف اپنے اخراجات اور گردے کے مالک کے لیے تھوڑی سی رقم کے سوا کچھ نہیں لیتے کسی سے بھی۔ اگر دیکھا جائے تو ہم ایک فلاحی کام کر رہے ہیں اس طرح۔ اوہ تم تو بڑے نیکوکار لوگ ہو یار، اتنے اچھے کام کرتے ہو تم، مگر ساری نیکی اکیلے اپنے نامہ اعمال میں درج کرا رہے ہو، کچھ تو ہمارے حصے میں بھی آ جانے دو، یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے نا؟ ٹھیک ہے اگر تم یہی چاہتے ہو تو ہم تمہارا حصہ بھی لگا لیں گے اس میں، بولو کیا چاہتے ہو تم؟ وہ بولا اس کا خیال تھا کہ شاید میں ان کے اس گندے کاروبار میں شریک ہونا چاہتا ہوں، لہٰذا وہ میرا مطالبہ معلوم کر رہا تھا۔ میں نے کہا میرا مطالبہ کچھ زیادہ بڑا نہیں ہے پیارے بھائی، تم تینوں کے گردوں کے سوا اور کچھ نہیں مانگتا ہوں میں تم سے، اور شاید اس شاہ کو تم نے ختم ہی کر دیا ہے، اسے تو اب یوں بھی ضرورت نہیں رہی ہے گردوں کی۔ اس کا چہرہ سوت کر رہ گیا تھا میرا جواب سن کے، اس جواب کی اسے توقع نہیں تھی مجھ سے، سمجھ وہ یہی رہا تھا کہ کچھ دے دلا کر گلو خلاصی ہو جائے گی ان کی۔ اس خیال نے اس کے دل سے سارا خوف مٹا ڈالا تھا، مگر میرے جواب نے اس کے دل کی دھڑکنوں میں اچانک اضافہ کر دیا تھا۔ زندگی کی آس بڑی چیز ہوتی ہے، آدمی کے چہرے پر بڑی تازگی نظر آتی ہے اس وقت تک جب تک اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ ابھی اس دنیا میں اس کے حصے کے بے شمار شب و روز باقی ہیں، ابھی زندگی سے حظ اٹھانے کے لیے بہت وقت ہے اس کے پاس۔ لیکن جب یہ آس ٹوٹ جائے اور موت کے سائے اپنی طرف بڑھتے دکھائی دینے لگے تو آدھی جان خود بخود نکل جاتی ہے، جسم سے لہو کی سرخی میں موت کی زردی کھنڈنے لگتی ہے۔ ایسی کیفیت اس کی بھی تھی اس گھڑی، اسے بھی خلاف امید بس اچانک ہی فرشتہ اجل اپنے سامنے کھڑا نظر آ گیا تھا۔ آواز اس کے حلق میں اٹک کر رہ گئی تھی اور آنکھیں جیسے پتھرا کر رہ گئی تھیں اس گھڑی اس کی۔ میں نے ڈاکٹر کو مخاطب کر کے کہا ڈاکٹر میرا خیال ہے پہلے اس کی مشکل آسان کر دی جائے، یوں بھی اس کے گردے زیادہ جاندار معلوم ہوتے ہیں، کچھ زیادہ دیر سہما رہا یہ تو ڈر ہے وہ کمزور نہ پڑ جائیں۔ وہ دہشت زدہ ہو کر چیخ پڑا نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، مجھے خوفزدہ کر کے لمبی رقم حاصل کرنا چاہتے ہو مجھ سے، بولو کیا چاہیے تمہیں؟ 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ بتاؤ کتنی رقم چاہتے ہو تم مجھ سے؟ میں نے کہا نا مجھے تمہارے گردے کے سوا کچھ نہیں چاہیے، میں نے اسے حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ پھر گگیانے لگا پلیز ایسا نہ کرو، ہمیں مار کر تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آ سکے گا، جبکہ ایسا نہ کرنے کی صورت میں خان نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہا ذرا میری ایک بات سن لو جیلانی، فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرو۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا اور بولا کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتے ہو تم، بولو۔ اس نے دربان کو گلزمان کی طرف دھکیل دیا جو اس دوران ہمارے قریب ہی چلا آیا تھا، بولا گلزمان اسے سنبھالو، میں جیلانی سے بات کر لوں، دھیان سے پکڑنا نکل نہ جائے ہاتھ سے۔ یہ پھر میرے قریب آ کر میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر مجھے الگ لے جاتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا ندانی کی باتیں نہ کرو یار، وہ 10 لاکھ روپے تک دینے کو تیار ہے گردوں کا، ہم کیا کریں گے؟ رقم بہت کام آئے گی ہمارے، میرا خیال ہے 10 لاکھ روپیہ نہیں گوانا چاہیے ہمیں۔ 10 لاکھ روپے کا سن کر اس کا دل بے امان ہونے لگا تھا، چھوٹی موٹی چوریوں پر گزارا کرنے والے کے لیے یہ رقم بہت زیادہ تھی، اس نے کبھی ایک ساتھ اتنی رقم دیکھی بھی نہ ہوگی، مگر اس کی یہ بات سن کر میری کنپٹیاں سلگ اٹھی، میں نے نفرت اور حقارت سے اسے گور کر دیکھا تو وہ ایک دم سٹ پٹا گیا، بوکھلا کر بولا میری بات کا غلط مطلب نہ لو، میرا مطلب ذاتی فائدے سے نہیں ہے۔ اچھا پھر کیا مطلب ہے تمہارا، اس کی بھی وضاحت کر دو تم خود ہی۔ میں نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے نفرت سے پوچھا تمہیں شاید پتہ نہیں ہے ہمیں اپنی تنظیم کو قائم رکھنے اور اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے کہیں اور سے امداد نہیں ملتی ہے، اس سلسلے میں ہونے والے اخراجات ہمیں اپنے ہی وسائل سے پورے کرنے ہوتے ہیں، چنانچہ یہ 10 لاکھ روپیہ تنظیم کے کام آ سکتا ہے، ان دنوں ضرورت بھی ہے ایسے پیسے کی، بس یہی مطلب تھا میرا، تم نہ جانے کیا سمجھ بیٹھے ہو، وہ مجھے سمجھاتے ہوئے بولا۔ یہ بات فیروز بھی بتا چکا تھا مجھے، لہذا خان کی بات میری بھی سمجھ میں آ گئی، میں سوچ میں پڑ گیا اس کی اس بات سے، حالانکہ میرا ارادہ ان رذیل لوگوں کو چھوڑنے کا بالکل نہیں تھا،
مگر خان کی بات ماننے کا مطلب یہی تھا کہ میں انہیں آزادی دے کر اور نہ جانے کتنے بھلے مانسوں کو ایک ایک گردے سے محروم کر دوں۔ میں نے دبی زبان سے کہا، خان تیری بات تو دل کو لگتی ہے، لیکن روپیہ لینے کے بعد ہمیں ان گردہ فروشوں کو چھوڑنا بھی پڑے گا۔ بس یہی نہیں چاہتا ہوں میں، انہیں اس کاروبار کو مزید جاری رکھنے کی اجازت تو میں کسی طرح بھی دینے کو تیار نہیں ہوں۔ وہ تو بڑی گھٹیا، بڑی انسانیت سوز حرکت ہوگی۔ وہ میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے معنی خیز لہجے میں بولا، واہ یار جیلانی، کمال کرتے ہو تم بھی، اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آخر یہ ضروری تو نہیں ہے کہ رقم لینے کے بعد ہم انہیں چھوڑ ہی دیں، ان کا کریا کرم تو ہمیں ضرور ہی کرنا ہے۔ اوے یار کیسی باتیں کرتے ہو، روپیہ بھی لے لو گے اور کریا کرم بھی ضرور کرو گے، ان کا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے حیرانی سے کہا، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، تم اب مجھے بات کرنے دو اس سے اور دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ خان نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے تم بات کرو اس سے، لیکن ایک بات یاد رکھو، میں اسے چھوڑوں گا کسی قیمت پر بھی نہیں، ایسا کوئی وعدہ نہ کر لینا تم، اس کی تم فکر نہ کرو۔ ایسے بے ضمیر اور ننگے انسانیت لوگوں سے کیے ہوئے وعدوں کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہوتی، یہ خود بھی دوسروں کے ساتھ وعدے کر کے ان پر عمل نہیں کرتے، ان کے وعدے بھی فریب ہی ہوتے ہیں، لہذا ان کے ساتھ انہی جیسا سلوک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میری نظر میں ان کے سلسلے میں اخلاقیات کی دفعہ نہیں لگتی ہم پر۔